سرمدا ابدا بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اور اگر وہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔ عزیزان گرامی، یہ آیت خالص قرآن عظیم کے متعلق آئی ہے کہ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ تمام لوگوں کے لیے جھنجھوڑنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ماضی کی خبریں بھی بتائی ہیں، مستقبل کی خبریں بھی بتائی، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے، تقریباً سب خبریں اس کے اندر موجود ہیں، اور کبھی کوئی خبر آج تک اس کی جھوٹ نہیں ثابت ہو سکی۔ جو قرآن نے گزشتہ خبروں کی ہمیں باتیں بتائی ہیں، اس میں سے بھی کہیں کوئی ٹکراتی ہوئی چیز نظر نہیں آئی۔ یعنی سائنس کے اعتبار سے یا عقل کے اعتبار سے بھی کوئی چیز ایسی نہیں لگتی قرآن نے جو بیان کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ جتنی خبریں قرآن نے بیان کی ہیں اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے اور ہوتی بھی رہی۔ اور ایک بات، جو آنے والے معاملات کے متعلق قرآن نے بیان کیا ہے ان میں بھی آپ دیکھ لینا، زندگیاں باقی رہی تو ایک بھی چیز غلط ثابت نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تمہارے پاس ایسی کتاب موجود ہے جس کے اندر ماضی کی بھی خبریں ہیں اور مستقبل کی بھی خبریں ہیں، اور تمہاری ہدایت بھی ہے، تمہارے لیے شفا بھی ہے، تمہاری پوری زندگی گزارنے کا اصول بھی ہے، دستور حیات بھی ہے، تو پھر اس میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، لوگوں کو کیا ہوا کہ یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے قرآن پاک میں؟ اچھا، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، اس کے متعلق اللہ رب العزت نے ایسا چیلنج فرما دیا، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی کتاب ہوتی تو اس میں تم زبردست اختلاف دیکھتے، یعنی پہلے کچھ اور بیان کیا، بعد میں کچھ اور بول دیا۔ 6666 آیتیں اور ایک ہی وقت میں نہیں نازل ہوئی، 23 سال لگ گئے، 23 ایئرس نازل ہونے کے لیے قرآن پاک۔ ان 23 سال میں یہ 6000 سے زیادہ جو آیتیں نازل ہوئیں، ایک آیت مجھے نکال کر کے بتا دو کہ قرآن میں شروع میں ایسا کہا گیا، آخر میں ایسا کہا گیا، دونوں آیتیں ٹکراتی ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ کسی اور کی ہوتی تو ضرور اس میں ٹکراؤ تم کو مل جاتا، یہ اللہ کی کتاب ہے جو بالکل مقدر کے اعتبار سے بنایا ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس کو میتھمیٹک کے حساب سے بھی تم پرکھ کر کے دیکھ لو گے تو قرآن کی کوئی آیت حساب کے اعتبار سے بھی ایک حرف بھی ادھر ادھر نہیں نظر آئی۔ یہ قرآن میں غور و فکر کرنے والے جو میتھس کے ماہرین ہیں انہوں نے حساب لگا کر کے اس کی آیتوں کو کاؤنٹ کر کے، اس کے حروف کو کاؤنٹ کر کے دیکھا، کس سورے میں کتنی آیتیں ہونا چاہیے اتنی آیتیں آ گئی، کس آیت میں کتنے حروف ہونے چاہیے وہ حروف آ گئے۔ حساب کرنے والے کیلکولیشن کر کے تھک گئے، ایک حرف بھی ادھر سے ادھر نہیں نظر آیا۔ اسی لیے تو میرے عزیزو، ایک چھوٹی سی سورہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے اور ہیں بھی 3 آیتیں، اس میں صرف 3 آیتیں۔ آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی سورہ ہے، چند حروف ہیں، چند آیتیں ہیں، لیکن جو عربی داں ہے، جو عربی کے نشیب و فراز کو جانتا ہے، وہ اس کی حکمتیں جانے گا کہ اس کو کیسے پیرویا گیا ہے، 3 آیتوں میں کیا کیا معنی بیان کر دیے گئے، یہ عرب ہی جان سکتے ہیں۔ اسی لیے اس سورے نے ایسا چیلنج کر دیا تھا عرب میں، پہلے عرب میں دستور تھا جو بڑا شاعر، جو سب سے بڑا شاعر ہوتا اور اس کا شعر سب سے ہائی لیول کا ہوتا، اس کے مقابل میں کسی کا شعر نہیں ہوتا،
تو اس کو چیلنج کرنے کے لیے وہ خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس لا کر لٹکا دیتا، وہ شاعر لٹکا تھا، اگر اس کا کوئی جواب لکھ دیتا تو پہلے والے وہ شعر اتار لیے جاتے، دوسرا والا لگا دیا جاتا، وہ چیلنج رہتا۔ پھر دوسرا اگر اس کا بھی مقابلہ کرنے والا کوئی تیسرا شاعر آ جاتا اور اس کے شعر اچھے ہو جاتے، اس کے لیے پوری پینل بیٹھتی شاعروں کی، بڑے بڑے فصیحوں کی، وہ لوگ فیصلہ کرتے، ایک آدمی فیصلہ نہیں کرتا، پورا عرب مل کے فیصلہ کرتا کہ کس کا شعر سب سے عمدہ ہے، پھر وہ اتار دیا جاتا۔ یہ چلتا رہتا تھا، خانہ کعبہ کے پاس لٹکائے جاتے تھے۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ 3 آیتیں لکھوا کر کے خانہ کعبہ پر لٹکوا دی، جاؤ اس کو لٹکا دو۔ جب یہ لٹکایا گیا، 3 ہی آیتیں تھیں، ظاہر سی بات ہے اب جواب آنا چاہیے، اب اس سے بہتر جو لکھ کر کے لائے گا تب یہ اتارا جائے گا۔ تو سارے شاعر آئے اور ان سے بن نہیں سکا کہ اتنی چھوٹی ایک 3 آیتوں میں سمندر کو پیرو دیا جائے، اتنے بڑے معنی اس کے اندر رکھ دیے جائیں۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، آپ تو غور و فکر کرتے نہیں قرآن میں، تو سمجھ میں کہاں سے آئے گا کہ عربی کی بلاغت کیا ہوتی ہے، فصاحت کیا ہوتی ہے، عربی کے اندر باریکیاں کیا ہوتی ہیں، یہ عربی پڑھنے والا سمجھ جائے گا۔ تو بہت شاعروں نے دیکھا مقابلہ کرنے کی، آخر میں بہت بڑے شاعر کو بلایا، سارے لوگوں نے مل کر کے اس کا جواب لکھو۔ تو اس نے بہت غور و فکر کیا، وہ بات کرتا تو شعر میں بات کرتا، اگر کسی سے خیریت بھی پوچھنا ہوتا اس کو تو وہ فصیح شعر میں پوچھتا، اتنا ماہر تھا۔ جب وہ آیا خانہ کعبہ پر، یہ 3 آیتیں لٹکی ہوئی دیکھا تو اس نے اپنی جانب سے ایک اور ایڈیشن اس میں لگا دیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 3 آیتیں تھی۔ اس عرب کے بڑے شاعر نے جس کو مقابلے کے لیے بلایا تھا، اس نے نیچے لکھ کر کے اس پہ لٹکوا دیا، ما ھذا کلام البشر، کہا کہ یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، بشر انسان، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اس کا جواب ممکن نہیں ہے۔ وہ دن آخری تھا جو خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا گیا، اس کے بعد پھر کبھی نہیں لٹکایا گیا، لٹکنے والا معاملہ ختم ہی ہو گیا، اس لیے کہ قرآن چیلنج بن کر کے آیا اور عربوں کو چیلنج دیا قرآن نے۔ آج سننے میں یہ آتا ہے کہ امریکہ پوری لابی کو لے کر کے قرآن کا مقابلہ کرنے بیٹھا ہوا ہے۔ الفرقان نام سے انہوں نے کتاب لکھی، الفرقان نام سے، اور اس کو مشہور کرنے کی کوشش بھی کیا۔ چائنا میں بھی ہم نے سنا، کیونکہ چائنا کی عادت ہے ہر چیز کا ڈپلیکیٹ بنانے کی، سوچا ہوگا کہ قرآن کا بھی ڈپلیکیٹ بنا دے، اور امریکہ نے اپنی پوری لابی کو لے کر کے الفرقان، آپ کو پتا ہے فرقان اتنے سارے مسلمان ہیں، کہاں مطلب وہ پتہ نہیں کہاں لکھا اور کہاں چھپا اور کہاں چھپا، لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ میرے عزیز، یہ وہ امریکہ جہاں تمہاری صبح اور شام انگلش میں ہوتی ہے، جہاں تمہاری زبان اور تمہاری بول چال عربی سے ذرا برابر بھی واقفیت نہیں رکھتی، تم ساری جمعیت کو لے کر کے قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ خدائے عزیز و جبار نے اس زمانے میں جب اسی زبان کے ماہرین تھے تب چیلنج کیا تھا کہ لکھ کر کے لاؤ، وہ بڑے بڑے جو عربی داں تھے وہ نہیں لا سکے، تو پھر انگلش دان جو ہے وہ عربی کا مقابلہ کرنے کی کیسے سکت رکھ سکتے؟ بناؤ گے تم، ہو سکتا ہے اس طرح کی بہت ساری کتابیں بنا لو، لیکن ان کتابوں کا حال وہی ہوگا جو اور دوسرے ناول اور دیگر کہانی کی کتابیں ہیں، بہت ساری آتی ہیں، شیکسپیئر کی کتابیں بھی آئی اور چلی گئی، بہت سارے ناول بھی آتے ہیں، کہانیاں لکھی جاتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ تم کتاب لکھ تو دو گے، لیکن اس کا حفظ کرنے والے کروڑوں حافظوں کو کہاں سے پیدا کرو، اور اس کی تلاوت میں مزے لینے والے کہاں سے پیدا کرو؟ عزیزان گرامی، قرآن صرف یہ دکھنے والے ورق کا ایک گتھا نہیں ہے، اس کے اندر کشش ہے، اس کے اندر کھچاؤ ہے۔ برسوں سے تم قرآن سنتے آ رہے ہو، کبھی آج تک آ کر کے امام صاحب سے نہیں کہا کچھ دوسرا بھی پڑھو، نماز میں وہی پڑھتے ہو،
कभी नहीं कहा हर नमाज में सूरह फातिहा ही पढ़ते हो। आप सुनते भी हैं और मजा भी लेते हैं, इसलिए कि कुरान 14 सदियां क्या 14,000 साल भी हो जाए पुराना नहीं होगा। इसकी जो कशिश है वो तुम कहां से ला सकोगे, इसका जो खिंचाव है वो कहां से ला सकोगे, नहीं ला सकोगे। ये कुरान अल्लाह का कलाम है, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया अगर ये दूसरे की तरफ से होता तो तुम फिर इसमें बहुत ज्यादा टकराव भी देखते। यहां कुछ और बोल रहा है, वहां कुछ और बोल रहा है, इसलिए कि मेरे पास स्टडी किया हुआ थोड़ा बहुत ही मेरा मुताला होगा। जो हिंदुओं की किताबें भी हैं, ऋग्वेद है, महाभारत वगैरह के सिलसिले में जो चीजें किताबें मिलती हैं, रामायण है, गीता है और बहुत सारी किताबें, इन किताबों में खुद कई जगहों पर इख्तिलाफ पाया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, अगर मैं कहूं तो जाहिर सी बात है उनको तकलीफ होगी, बल्कि इन किताबों को पढ़ने वाले, इनकी गाइड लिखने वाले जो बड़े बड़े पंडित हैं, उनमें से ही बाज पंडितों ने यह दावा किया है कि ये किताबों का लिखने वाला कौन है हमको मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं। बाज ने बाज की तरफ निस्बत की, बाज ने बाज की तरफ निस्बत की, उन्हें खुद इख्तिलाफ। और इख्तिलाफ कैसे नहीं होगा, जाहिर सी बात है उसकी हिफाजत नहीं हो सकी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग बयानात आ गए। इसी तरह बाइबल की बात आप ले लें, इंजील जो थी वो अल्लाह की किताब है, लेकिन बाद में ईसाइयों ने उसमें जो खुरद बुरद किया है वो आज साफ नजर आता है। कुछ पुरानी इंजील को उठाएं तो कुछ और दिखता है, नई इंजील को उठाएं तो कुछ और दिखता है। उसी सफ़े पर उसी लाइन में पहले कुछ और ऑर्डर दिख रहा है, आज कुछ और ऑर्डर है। तो इससे पता चलता है कि एक का लिखा हुआ नहीं है, इसमें खुरद बुरद हुआ है। मैं चैलेंज करता हूं पूरी दुनिया से, 14 सदियों पहले वाला कुरान जो सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथों से लिखा हुआ था, साहबी रसूल हैं, दामाद रसूल हैं, कुरान खुद अपने कानों से सुना है रसूल की जुबान से, उनके हाथों से उनके जमाने में लिखा हुआ कुरान आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। तुर्की के म्यूजियम में मौजूद है कुरान। आज का छपा हुआ कुरान और 14 सदियों पहले वाला कुरान जाओ मिला करके देख लो, एक आयत का भी फर्क आ जाए, आयत तो दूर की बात मेरे अजीज, एक हर्फ का भी फर्क आ जाए तो मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। तुम मिलाओगे आज भी उस 14वीं सदी वाले पुराने कुरान को, तुम्हें समझ में आएगा हर्फ ब हर्फ वही है। इसलिए कि कुरान अल्लाह ने मौलवियों के हाथ में नहीं दे दिया कि तुम हिफाजत करो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया हमने इसको उतारा, हम ही इसकी हिफाजत करें। हाँ, ये सिर्फ जो है हम लोगों के हाथ की बात हो नहीं है कि कुरान जो है मुसलमानों को दे दिया गया, उलमा को दे दिया गया, हाफिजों को दे दिया गया कि तुम हिफाजत करते रहो। नहीं, अल्लाह फरमाता इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। अब कुरान पाक के मुतालिक जो इसकी एजाज है, एजाज कहते हैं आजिज करने वाली चीज। मेरे अजीजों, आपके पास, मैं बारहा इस बात को दोहराता भी रहता हूं, आपके पास आपकी हक्कानियत की सबसे बड़ी दलील क्या है? तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान हो, इस्लाम को आप फॉलो करते हैं। अगर कोई नॉन मुस्लिम आपसे पूछता है जिसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं, तुम मुसलमान हो, अपने आप को हक समझते हो, क्या दलील दोगे? जाहिर सी बात है इस तरह के डिबेट बहुत सारे होते हैं और बढ़ते भी चले जाते हैं। अगर तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पेश करते हो तो कहेगा ये कहानियां हैं तुम्हारी बनाई हुई, हमने तो देखा नहीं और ना तुमने देखा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ की उंगली के इशारे से चांद को शक कर दिया था, ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन वो सामने वाला अगर ये कहे ये तो पुरानी बात है, तेरी किताबों में होगी, तू मानता होगा, मैंने तो देखा नहीं। देखने वाली कोई चीज है तेरे रसूल की? कोई नहीं। उन्होंने सूरज को पलटा दिया था, ये भी पहली की बात है। उन्होंने बहुत सारे मौजिज़े कर दिखाए, ये बहुत पहले की बात है। मेरे अजीजों, तुम क्या चीज पेश करोगे? अपने रसूल की हक्कानियत के लिए अगर कोई चीज पेश कर सकते हो तो ये कुरान पाक।
یہ زندہ معجزہ ہے، آج تک موجود، یہ رسول کا معجزہ ہے، آج تک تم پیش کر سکتے ہو۔ چاند کا شق ہونا، سورج کا پلٹانا، یہ سب الحمدللہ ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، لیکن اجنبی شخص اگر کوئی تم سے سوال کرے، اس کے پاس قرآن پیش کرو، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، اس لیے کہ اس رسول نے یہ قرآن بیان کیا ہے جو کبھی کسی استاد کے پاس گیا ہی نہیں، جو کسی اسکول میں نہیں پڑھا، کسی کالج میں نہیں پڑھا، کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، کسی استاد کے پاس بیٹھا ہی نہیں۔ میرے نبی کا ایک لقب ہے امی، آپ درود میں بھی پڑھتے ہیں نا، صلی اللہ علی النبی امی، امی کہتے ہیں جو کسی سے نہ پڑھا ہو، جو کسی سے نہ پڑھا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امی۔ بعض جاہل لوگ اس کا ترجمہ غلط کر جاتے ہیں، جن کے دلوں میں کھوٹ ہو وہ حضور کو ان پڑھ کہتے ہیں۔ ان پڑھ میں اور کسی سے نہ پڑھے ہوئے ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان پڑھ تم جاہل کو کہہ رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں میرے نبی کا یہ اعجاز ہے اور میرے نبی کا یہ اعزاز بھی ہے کہ کسی بھی دنیا کے استاد سے نہ پڑھ کر کے بھی میرا رسول وہ باتیں بیان کر رہا ہے جہاں تک دنیا 1800 سال میں نہیں پہنچی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ نہیں؟ آپ کو حیرت ہوگی قرآن کی حقانیت کے متعلق، 18ویں صدی میں جب اٹلانٹک اوشین سمندر ہے، وہاں پر ایک جگہ دریافت کیا ایک سائنٹسٹ نے، اور بتایا کہ یہاں پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکالو تو بھی ہاتھ نظر نہیں آئے گا، وہاں سورج کی ایک کرن بھی نہیں پڑتی۔ سمندر کے پاس کوئی ایک جگہ ہے، میں نے بھی نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہو تو الگ بات ہے، میں نے تو اب تک نہیں دیکھا، نہ سفر کا کبھی اتفاق ایسی جگہ کا ہوا، لیکن تحقیق کرنے والے سائنسدان نے تحقیق کر کے بتایا کہ ایسی ایک جگہ ہے جہاں سورج کی روشنی پڑتی نہیں ہے، بہت گھپ اندھیرا ہوتا ہے۔ تو جب اس نے یہ بیان کیا تو علماء ربانیین نے سن کر کے قرآن کی وہ آیت بیان کی، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ موجن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، کہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں تم اپنا ہاتھ نکالو گے تو ہاتھ بھی نہیں نظر آئے گا، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں، اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں، موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، یعنی موجیں اس کو ایسے لپیٹے میں لی ہوئی ہیں جیسے بادل کو گھیر لیا گیا ہو، اور وہاں پر اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں کہ تم ہاتھ نکالو گے تو ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ سمندر کی ایک جگہ کی بات قرآن بیان کر رہا ہے، اور قرآن کس کی زبان سے بیان ہوا؟ رسول پاک کی زبان سے۔ تو جب اس سائنسدان کو یہ بتایا گیا، قرآن میں تو اس کو پہلے ہی سے ایکسپلین کر دیا گیا ہے کہ دنیا میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں سورج کی کرن پڑتی نہیں، تو اس سائنسدان کو حیرت ہوئی، اس نے کہا کہ میں تو پھر مطالعہ کرتا ہوں، دیکھا تو قرآن میں موجود بھی تھی آیت، کہا یہ قرآن بیان کس کا کیا ہوا ہے؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سائنسدان نے یہ کہا میں تو سمجھتا تھا کہ میں سب سے بڑا غواص، یعنی غوطے لگانے والا، سمندر کا سفر کرنے والا، مجھ سے پہلے بھی کوئی سمندر کے سفر کرنے میں ماہر آدمی تھا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ سمندر کے سفروں کے بہت ماہر رہے ہوں گے، تبھی تو ان کو ایسی جگہ ملی، یہ پتہ چلی۔ تو اس نے کہا میرے سے بھی پہلے اس جگہ کا کسی نے سفر کیا ہے۔ جب اس نے تحقیق کیا اور میرے آقا کی سیرت پڑھا، حیرت ہوگی آپ، حضور کی 63 سالہ زندگی میں کبھی ایک بار بھی حضور نے سمندر کا سفر نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی سمندر کے سفر پر گئے ہی نہیں، ماہر وہ کہہ رہا ہے میرے طرح سے وہ سمندروں کا بہت سفر کرتے ہوں گے تبھی ان کو یہ جگہ ملی ہوگی۔ اتفاق ایسا کہ حضور کبھی سمندر کے کنارے بھی نہیں گئے۔ اب اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، جو شخص اپنی پوری زندگی میں کبھی سمندر دیکھا ہی نہیں، ظاہری طور پر گیا ہی نہیں، وہ اگر درمیانے سمندر موجود ایک اندھیریوں کا ذکر کرتا ہے
تو اس کا مطلب وہ عام بشر نہیں بلکہ اسے یہ کائنات کا پیدا کرنے والا بتایا ہوگا، تبھی اس نے بتایا۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن کا ایک نہیں کئی معجزے ہیں۔ رسول پاک کی زبان سے ان چیزوں کو اللہ نے بیان کر دیا جو ایک عام آدمی نہیں بول سکتا۔ آج سائنس ترقی کر چکی ہے نا، سائنس میں آج ایمبریالوجی کو لے لیں، بچے کے پیدا ہونے کے جو مرحلے ہیں آج معلوم کیا گیا ہے۔ اچھا، مائکروسکوپ جو ہے، خوردبین جو چھوٹے کو بڑا کر کے دکھاتی ہے، یہ بھی کب ایجاد ہوئی؟ مشکل سے 200 سال ہوئے، 200 سال۔ وہ بھی جب شروع کی مشین تھی مائکروسکوپ، وہ اتنا چھوٹا ذرہ نہیں دیکھ سکتی تھی جو آج دیکھ رہی۔ ترقی ہوتے آئی، اور سونوگرافی، ایکس رے اور یہ جو سی ٹی سکین کے ذریعے سے اندر کی چیزیں معلوم کرنا، پیٹ کے اندر کی، یہ سب کی ترقی 100 سال سے زیادہ کی تاریخ نہیں ہے۔ 100 سال سے زیادہ یا 150 200 سال سے زیادہ کی تاریخ نہیں ہے۔ پیٹ کے اندر کی چیزیں معلوم کرنے کی تاریخ نہ سائنس کے پاس تھی، نہ امریکہ، یورپ، کسی کے پاس نہیں۔ یہ میرا چیلنج، اور میں کب کی بات کر رہا ہوں؟ 1400 سال پہلے کی۔ تمہاری ترقی سے بھی 1200 سال پہلے عرب کی اس سرزمین پر جہاں خانہ کعبہ ہے، مکہ مکرمہ ہے یا مدینہ طیبہ، ارے میاں وہاں پر تو سواریاں گھوڑوں کی اور اونٹوں کی کرنے والے لوگ، اس زمانے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ یہ کہلوا رہا ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نطفے کو، نطفہ کہتے ہیں منی کا ایک بوند، نطفے کو ہم نے علقہ بنایا۔ علقہ کہتے ہیں چنگم کی طرح چپکنے والا خون، بستہ خون، خون جمع ہوا خون بنایا۔ اللہ فرما رہا ہے ثم خلقنا العلقة مضغة، پھر اس علقے سے، یہ چپکنے والا جو خون ہے، لوتھڑا ہے، اس سے ہم نے گوشت کا ٹکڑا بنایا، گوشت کا ٹکڑا بنایا، اس سے گوشت بن گیا۔ اب پھر اس میں اللہ فرماتا ہے فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس گوشت کے ٹکڑے میں ہم نے ہڈیاں ڈالی، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر جب ہڈیاں بھی بن گئی، گوشت بھی ہو گیا، تو ہم نے اس کے اوپر چمڑی چڑھا دی، اور پھر آخر میں اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو ایک بہترین شکل دے کر دنیا میں بھیجا۔ اب یہ ایمبریالوجی میں ہم آتے ہیں۔ ایمبریالوجی ڈاکٹرز جانتے ہوں گے، سائنس کے لوگ، جو بچے کی پیدائش کے جو مرحلے ہیں یا بچے کے پیٹ کے اندر کے معلومات، جو لوگ اس کے اسپیشلسٹ ہیں وہ ایمبریالوجی کہلاتے ہیں۔ ان لوگوں کے نقطۂ نظر سے آپ جا کر کے ان سے پوچھ لیں بچے کے مرحلے کیا کیا ہوتے ہیں، وہ بتائے گا۔ پہلے 4 ویکس میں کتنا ہوتا ہے، 8 ویک میں کیا ہوتا ہے، پھر 2 مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے، پوری تاریخ موجود ہے۔ آج سائنس کھلا ہوا موجود ہے، آپ جا کر تحقیق کر سکتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے جو مرحلے ہیں، منزلیں ہیں، وہ کتنی ہیں۔ تو آپ کو سائنس بھی آج بتائے گا کہ شروع میں وہ ایک بوند ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے خون جمع ہوتا ہے، اور خون کی انہوں نے بھی، آج سائنس نے بھی یہ بتایا ہے، ایسے ہوتا ہے جیسے چپکنے والی کوئی چیز ہو، اور پھر اس کے بعد جیسے کسی نے چبا کر کے، یعنی دانتوں کے جو نشان ہیں، اس طرح کی چیز۔ عربی کی بہت ساری باریکیاں ہیں جو میں آج مختصر سے انداز میں نہیں بتا پاؤں گا۔ اس کے بعد سائنس کہتا ہے کہ اس میں گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر اس کے بعد ہارٹ بیٹ شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی ہڈیاں بننے لگتی ہیں، پھر 9 مہینے کے بعد یعنی 7ویں مہینے میں بچہ مکمل بن جاتا ہے تقریباً۔ 6 مہینے کے بعد 7ویں مہینے میں آتا ہے بچے کی پوری یہی کیٹیگریز، یہی مرحلے، یہی منزلیں جو قرآن نے گنایا 1200 سال پہلے۔ سونوگرافی، ایکس رے، سی ٹی سکین کے بعد آج ترقی کر کے تم نے چھان بین کر کے معلوم کیا بچہ نطفے سے علقہ بنتا ہے، علقے سے مضغہ بنتا ہے، مضغے سے پھر اس کے اندر چمڑی آتی، ہڈیاں آتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں آج
1200 साल बाद तुमने तहकीक करके बताया। मुझे बताओ उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कौन से सीटी स्कैन की मशीन थी, कौन सा एक्सरे था, कौन सा सोनोग्राफी था? उनके पास कोई इस तरह की मशीन नहीं थी। बल्कि हद तो यह है मेरे अजीजों, उस रसूल का मौजज़ा ही यह है कि वो ना किसी उस्ताद के पास गया, ना किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, बल्कि अरब के सरजमीन पर वो तन्हा तारीख लिखने वाले बोल तो सकते थे। आज जितने हुजूर के दुश्मन रहे वो कभी तो बोलते कि हुजूर को फलां ने पढ़ाया फलां। आज तक 1400 साल में ना कोई यहूदी बोला, ना कोई ईसाई बोला कि मोहम्मद अरबी फलां से इंस्पायर थे, उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर थे, उसकी तालीमात लेकर के बयान, कभी नहीं। उनको मालूम है 63 साल जिंदगी में मेरे आका के पास कोई उस्ताद आया ही नहीं, जो आया वो जिब्राइल, लेकिन उस्ताद बन करके नहीं, रब का कासिद बन करके आया। बाज लोग कहते हैं हुजूर के उस्ताद जिब्राइल हैं, ये भी गलत है। मेरे रसूल का अगर कोई उस्ताद है तो कुरान से पूछो कौन है। कुरान खुद पढ़ करके बताएगा, अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने अपने हबीब को कुरान सिखाया है। शागिर मुस्तफा है, उस्ताद रब्बे जुल जलाल है। बस इसके बीच में कोई नहीं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम क्या है? बल्कि बाज़ औकात तो खुद कहते हैं लेकर क्या है, अलिफ लाम मीम आयतें लेकर क्या है, ये भी तो आयत है ना। काफ हा या ऐन साद, ये भी आयत है ना। मुझे इसका माना मालूम, ना तुम्हें मालूम, किसी को नहीं मालूम, पूरी उम्मत में किसी को नहीं मालूम, आज तक नहीं मालूम। मालूम है आपको ये बात? जो हुरूफ मुक़त्तआत हैं, सूरतों के शुरू में जो अल्फाज आते हैं, इनका तर्जुमा नहीं कर सकते। ये तर्जुमा है, कुरान में लेके बैठा हूं, तर्जुमे वाला कुरान भी उठा करके दिखाओ, वहां पर आपको डैश डैश रहेगा। कोई तर्जुमा नहीं कर सकता इन आयतों का। क्यों? यह अल्लाह और मुस्तफा के दरमियान के राज है। हत्ता के जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम को भी इन आयतों के मानी नहीं बताए गए। अगर वो उस्ताद होते तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनसे पूछ लेते ना कि जिब्राइल ये काफ हा या ऐन साद का क्या माना है। नहीं, मेरे आका को मालूम था जिब्राइल का काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है और इल्म देना तो अल्लाह का काम है। मेरे अजीजों, अब यहां चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि कुरान उस रसूल की जुबान से बयान कराया गया जो रसूल कभी किसी उस्ताद के पास गया है। क्या ये मौजज़ा नहीं है? ये मौजज़ा नहीं है? हैरत की बात है, आज जब कोई छोटा बच्चा 6 साल का 7 साल का कैलकुलेशन करने में माहिर होता हो, हर हिसाब बता देता है, तो उसको टीवी में ले आया जाता है, मीडिया में लाया जाता है, अरे ये 10वीं पढ़ा नहीं लेकिन 10वीं के हिसाब बता रहा है। लेकिन मेरा चैलेंज है, आज जो 6 साल का या 7 साल का बच्चा भी मैथमेटिक्स के टफ से टफ फंडे हल करके भी दिखाता हो तो जरूर उसको किसी उस्ताद ने टिप्स बताए होंगे। मां के पेट से कोई नहीं सीख के आया। लेकिन मेरा ये चैलेंज है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अजायबात बयान किए हैं, कुरान हुजूर की जुबान से बयान हुआ, हुजूर की जुबान से बयान हुआ। यही तो सबसे बड़ा मौजज़ा है। जो कभी किसी उस्ताद के पास नहीं गया वो ऐसी बातें बयान कर रहा है जिसको 1400 साल से आज तक लोग तहकीक के मराहिल से गुजार रहे हैं। साइंस भी इस पर तरक्की कर रही है, साइंसदान भी कुरान का मुताला कर रहे हैं। जो बयान किया कुरान ने वो आज उसको तहकीक के मरहलों से गुजारते हैं तो हू बहू वही चीजें इनको मिल जाती। जैसे कि इससे कबल मैंने बताया था, अल्लामा इकबाल के मुतालिक बात मिली थी। जर्मनी में एक बड़ा साइंसदान था, उसके यहाँ आपका आना जाना था। उसकी एक लाइब्रेरी थी, उसके अंदर वो किसी को आने नहीं देता था। एक बार वो बाहर कहीं गया था, ये लाइब्रेरी खोलकर चले गए अंदर, लेबोरेटरी या लाइब्रेरी जो भी है, जहां वो तहकीकात करता था। ये जा करके देखते हैं तो मेज पर कुरान रखा हुआ है। वो मुसलमान नहीं था, वो दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाला। आपने देखा, उसके बाद आ गए वापस। वो जब वापस सफर से आया तो उससे ऐसा लगा कि कोई तो अंदर आके गया है।
मेरी चीजें उलट पलट दिख रही। तो बुलाया इन लोगों को, कौन गया था? तो इन्होंने बता दिया कि मैं गया था। तो उसने बहुत बरहमी का इजहार किया, गुस्से का इजहार किया, लेकिन इनको साइड में बुलाया, कहा राज है, राज रखो। क्या देखा तुमने? कहा वही तो मुझे भी खलीश है जो चीज मैं देखा अंदर। तुम्हारा कुरान से क्या ताल्लुक है? तुम अपनी मेज पर कुरान क्यों रखी हो? तो उसने कहा कि बात दर हकीकत यह है कि मैं जो भी एक्सपेरिमेंट करता हूं या जो कुछ भी तजुर्बे करता हूं उसको कुरान से मैं मैच करके देखता हूं कि कहीं इसमें बयान हुआ है क्या इस तरह। अगर इसमें कुछ भी ऐसी चीज बयान हुई है उसी पर मैं अपना वक्त लगाता हूं, इसलिए कि मुझे यकीन होता है इसमें जो बयान की गई है उस पर मेहनत करूंगा तो कुछ ना कुछ बन के जरूर निकलेगा। मेरे अजीजों, दुनिया इस पर तहकीक करते करते बहुत दूर पहुंच गई। जिसके लिए कुरान आया वो कौम इसको बहुत ऊपर रख करके सो गई। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए हैं तारीके कुरान होकर। आज हम जो जलील हुए कुरान छोड़कर। कुरान में अल्लाह ताला ने आयत में यूं पूछा है तुमसे, अफला यतदब्बरून अल कुरान, कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? मेरे अजीजों, कुरान को जिन लोगों ने गौर व फिक्र का जरिया बनाया उनका हाल क्या था? मल हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु साहबी, सैयदुल मुफस्सिरीन उनको कहते हैं, तफसीर में सबसे ज्यादा आपकी रिवायतें। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, मैं कुरान को इतना पढ़ता हूं कि अगर मेरी जिंदगी में जो कुछ भी मामलात होते हैं मैं कुरान से ढूंढता हूं। यहां तक कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, मेरे ऊंट की नकील की रस्सी भी गुम हो जाए मैं कुरान से तलाशता हूं। यह हैरत की बात है, कहां ऊंट के गले की रस्सी और कहां कुरान है पाक। लेकिन ये कुरान एक ऐसा समंदर है जो जितने गौते लगाएगा उतनी मोतियां निकाल लाएगा। इसकी मिसाल ऐसी ही है, बाज वो लोग हैं जो समंदर देखने के लिए दूर जा खड़े रहते हैं, बाज वो हैं जो थोड़ा बहुत अपने पैर गीले कर लेते हैं, लेकिन बाज एक जमात ऐसी है जो उसके अंदर गौते लगाती है, या तो मछलियां पकड़ने के लिए या तो फिर मोतियां सीप ढूंढने के लिए। 3 जमातें बताई गई हैं समंदर के पास रहती, एक सिर्फ नजारा करने वाली, और एक सिर्फ पैर भिगोने वाली, और एक गौते लगाने वाली। कहा कि अब ये आपको बताएं कि ये तीनों जमातें कौन सी हैं। कहा ये अवामुन्नास जो नमाजें तो पढ़ती हैं, कुरान सुनना तो चाहती हैं, पसंद तो करती हैं, लेकिन कुरान में अंदर दाखिल होना नहीं चाहती। ये वही लोग हैं जो समंदर के किनारे खड़े होने वाले हैं, बस देखते हैं। और बाज वो हैं जो पैर धो लेते हैं, ये वो उलमा हैं जो थोड़े बहुत कुरान पाक की आयतें, जैसे हम जैसे लोग भी होंगे, यानी हम दूर से तो नहीं देख रहे। इतना तो अल्लाह का फजल है कि हमने कुरान पढ़ा भी, याद भी किया और इसकी तर्जुमा और तफसीर तक चले गए, तो पैर धोने वालों में कम से कम नाम आ गए। लेकिन फरमाया गया कि वो जमात जो गौते लगाती है वो इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये वो लोग हैं जो कुरान पढ़ते हैं और उसकी बारीकियां और उसके अंदर की मोतियां निकाल करके कौम को पेश करते हैं। तो ये 3 जमातें हैं। अब आपका कौन सी जमात में नाम आता है या आपको डिसीजन लेना है, आपका फैसला है। बल्कि मैं समझता हूं बास तो वो होंगे जो समंदर से डर के रोड पे ही खड़े होते होंगे, देखते भी नहीं होंगे, करीब भी नहीं जाते होंगे। ऐसी भी जमात है वो जाना भी नहीं चाहते हो कुरान के करीब। आज शायद उन लोगों में भी कई लोगों का नाम शामिल हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों में आने वाले कम से कम इतना तो है कि कुरान सुनते हैं, नमाजों में कुरान सुनते हैं या फिर किसी और मौके पर कुरान सुन लेते हैं, लेकिन इस पे गौर व फिक्र नहीं करते, ना ही इसके तर्जुमे की तरफ जाते, ना तफसीर की तरफ। इतना तो है कि कुरान देखते हैं, चूमते हैं, छूते हैं, और बाज लोग कसम खाने के लिए उठा भी लेते हैं या मैयतों पर पढ़ने के लिए कुरान खानी करवा लेते हैं। इतना तो कर ही लेते हैं। और बाज उलमा हैं
جو قرآن پاک کے ترجمے پڑھ لیتے ہیں، تفسیریں پڑھ لیتے ہیں اور بیان بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ جماعت آپ نظر نہیں آتی جو غوطے لگاتی تھی، سمندر میں ڈوب کر کے موتیاں نکالتی تھی، وہ جماعت اب نظر نہیں آئی۔ لیکن میرے عزیزوں، ان تین جماعتوں کے علاوہ چوتھے میں نہ آ جاؤ، جو قرآن کو چھونا بھی نہیں چاہتے، دیکھنا بھی نہیں چاہتے، ورنہ ہلاکت ہوگی۔ اسی لیے فرمایا، حدیث پاک میں ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں مردے رہتے ہیں، اس گھر میں مردے رہتے ہیں۔ کس کے گھر میں مردے رہتے ہیں ان کو خود معلوم ہونا چاہیے۔ عورتوں کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں، بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک روایت ملتی کہ جب قحط آ گیا لوگ پریشان تھے، لیکن آپ خوشحال تھے اور آپ کے پیشانی پر ذرا برابر بل نہیں۔ کچھ لوگوں نے پوچھا، قحط سالی کا کچھ خوف نہیں آپ کو؟ کہا نہیں، ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، جس کے گھر میں اس کی بچیاں یا بچے سورہ واقعہ پڑھتے ہیں وہ کبھی محتاج نہیں ہوں۔ میں اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ کرواتا ہوں، مجھے قحط کا کوئی خوف نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آپ بھی کیا اپنے بچوں اور بچیوں کو اس طرح کی روٹین میں لگاتے ہیں؟ خود کو بھی تو چاہیے۔ آج چلو قرآن اٹھانے میں اگر تمہیں بھاری لگتا ہے تو ہر ایک کے موبائل میں آ چکا ہے۔ موبائل تو ایسا تمہارا یار ہے کہ اس سے دور رہتے نہیں ہو، نہ سونے کے وقت، نہ کھانے کے وقت، نہ طہارت میں جانے کے وقت، کہیں نہیں چھوڑتے اس کو۔ اتنا قریبی یہ لنگوٹ یار ہے، اس کے باوجود اس کے استعمال میں کبھی اس کے نصیب میں اس کی اسکرین پر قرآن کھولنا نہیں آتا۔ ڈاؤن لوڈ کر لو، قرآن پاک رکھ لو، کبھی تو نکالو قرآن پاک۔ اگر دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم ریکارڈڈ قرآن پاک کی آوازیں، اس میں سینکڑوں قاریوں کی قرآن کی تلاوت محفوظ ہے۔ اے نوجوانوں، اگر تمہارے پاس دیکھ کر کے پڑھنے کا اتنا موقع نہیں مل رہا ہے تو تم ایئر فون لگا کر کے گندے اور غلیظ گانے سننے سے بہتر ہے کہ قرآن کے نغمے سن لو۔ اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے بہت ساری چیزیں تم سنتے رہتے ہو، قرآن سنو۔ اگرچہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے، لیکن ایک بات یاد رکھو، قرآن بارش ہے، تمہارے دل کو دھوتا رہے گا۔ جس قدر آیتیں تمہارے کانوں میں پڑتی جائیں گی اتنا تمہارے دل کا میل یہ دھوتا رہے گا۔ قرآن سننا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی ہے، سننا بھی عبادت ہے، لیکن کیا سب سے زیادہ ناانصافی ہم نے قرآن کے ساتھ نہیں کی؟ ہماری قوم نے۔ آج یہ قرآن سب سے زیادہ دور ہو گیا۔ بچپن میں ہم اپنے بچوں کو قرآن سینے سے لگا کر کے بھیجتے تھے مدرسوں، یہی آج بھی معمول ہے۔ بچہ جب مدرسے آتا ہے تو سینے سے لگا کر کے آتا ہے، قرآن ہو کہ پارا ہو کہ قاعدہ ہو۔ لیکن وہی بچہ اسکول جاتا ہے تو اپنا پورا بستہ، بیگ پورا پیٹھ پیچھے ڈال کر جاتا رہتا ہے۔ کبھی اس کو ہم آبزرو نہیں کرتے۔ بچپن سے ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا کہ قرآن سینے کی طرف پہلے نمبر پر، بعد میں اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ قرآن کے بعد۔ لیکن بڑا ہونے کے بعد بچہ اس کو پیچھے ڈال دیتا، اس کو آگے کر دیتا، قرآن پاک کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کا تو آج رواج ایسا ہے کہ ایک بار قرآن دیکھ کر کے ناظرہ ختم ہو گیا، ختم قرآن کی محفل ہو گئی، اس کی ہدیہ ہو گیا، اس میں لڈو لایا، گل پوشی کیا، استاد کو نذرانہ دے دیا، اس کے بعد قرآن اٹھا کر کے رکھ دیا۔ اب کسی سے ہم نے کہا بھی تھا بیٹا قرآن پڑھو، کہا نہیں میرا ختم ہو چکا ہے قرآن۔ ارے قرآن ناظرہ ختم ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی ڈگری تھی جو تو انجینئرنگ کر رہا تھا، اب دوبارہ نہیں پڑھے گا؟ قرآن تو تجھے استاد نے سلیقہ سکھایا پوری زندگی بھر پڑھنے کے لیے۔ موت آنے تک قرآن کو اپنے ساتھ رکھو، اور یہ تمہارا ایسا رفیق ہے، ایسا دوست ہے جو قبر میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا، بلکہ فرمایا گیا قبر میں اگر کوئی تمہارے لیے انسیت کا سبب بن سکتا ہے، کوئی تمہارے دل کو ہلکا کرے گا گھبراہٹ سے، ڈر سے، تو قرآن ہے۔ قرآن تمہارے لیے قبر میں بھی آئے گا
اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن جس کی سفارش کر جائے پھر اس پر جنت میں جانا واجب ہوگا، اور جس کے خلاف کھڑا ہو گیا قرآن اسے پھر دوزخ میں جانا واجب ہو جائے گا، وہ ضرور دوزخ میں چلا جائے گا۔ آپ اس قرآن کو دیکھ کر کے کبھی یہ دیکھو دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ قرآن قیامت میں میرے خلاف نہ کھڑا ہو جائے، میں نے اس کا حق ہی نہیں ادا کیا۔ برسوں ہو جاتے چھوا نہیں، مہینوں ہو جاتے اٹھایا نہیں، ہفتے ہو جاتے، میرے عزیزو قرآن کو اٹھاؤ۔ اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں بڑھاپا بھی آ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے، اگر تم نے اپنی جوانی میں یا بچپن میں نہیں سیکھا تھا تو قرآن سیکھنے میں کوئی شرم اور عیب کی بات نہیں، کوئی شرم اور عیب کی بات نہیں۔ میرے استاد گرامی، میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو میں نے خود دیکھا 70 سال کی عمر میں وہ قرآن حفظ کر رہے تھے، جبکہ ان کی آنکھیں بھی جا چکی تھی، گلے کی آواز میں تکلیف تھی، کان میں سننے میں تکلیف تھی، اس کے باوجود 70 سال کی عمر کے بعد وہ قرآن حفظ کر رہے تھے۔ قرآن تو بچپن میں دیکھ کر کے پڑھنا سیکھ گیا اور سب معانی تفاسیر سب آ گئے، لیکن ان کا ایک شوق تھا کہ میں حافظ قرآن بھی بنوں۔ کب شروع کیا؟ 70 سال کے بعد۔ اور کسے سناتے تھے؟ 15 سال کے ایک بچے کو سناتے تھے، جبکہ ان کے مریدین میں ہی بڑے بڑے علماء اور فقہاء ہیں، ان کے مریدین میں ہی محدثین بھی ہیں، لیکن ایک 15 سال کے 16 سال کے بچے کو آپ جتنا یاد کیے وہ سنا رہے ہیں۔ میں نے صرف اس سے یہ اخذ کیا کہ قرآن سیکھنے میں اور سکھانے میں، پڑھنے میں اور پڑھانے میں کبھی کسی کو شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے، نہ جھجک نہ عیب۔ بڑے بڑے علماء نے جب اس عمر میں قرآن حفظ کرنا شروع کیا ہے تو آج اگر کسی کی عمریں زیادہ ہو گئی اور وہ قرآن دیکھ کر کے بھی پڑھنا نہیں سیکھا تھا تو میرے عزیز اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، جب تک تمہاری آنکھیں سلامت ہے، زبان سلامت ہے، پڑھ لو اس کو، ورنہ قیامت کے دن اتنی سخت پکڑ ہوگی، قرآن کھڑا ہو گیا اگر تمہارے خلاف تو پھر جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن پر خود قرآن اترا ہے، حضور صاحب قرآن ہے، قرآن ان پر اترا ہے، وہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا، اے اللہ قرآن کو ہمارا سفارشی بنا، ہمارے خلاف کھڑے ہونے والا نہ بنا۔ حضور دعا کرتے تھے، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، تو باقی لوگوں کو خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا کہ میں نے قرآن چھوا ہی نہیں، پکڑا ہی نہیں، کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اے عزیزو، مر جانے کے بعد دوسرے لوگوں سے قرآن خوانی کروا لینا یہ قرآن کا حق نہیں ہے، قرآن تمہارے زندوں کے لیے اترا ہے۔ عجیب بات نہیں کہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے اور زندوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن امت کا المیہ تو دیکھو مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھ دیا اس کو، صرف مردوں پر پڑھنے کے لیے قرآن رکھا گیا ہے۔ قرآن زندوں کو جگانے کے لیے آیا ہے، ہاں مردوں پر ایصال ثواب تو ہم ضرور کریں گے، لیکن کل قرآن کا مقصد یہی نہیں ہے کہ قرآن خوانی کر کے ان کو ثواب پہنچائیں۔ قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ تمہیں زندگی کے اصول سکھانے آیا ہے، تمہیں دستور حیات دینے آیا ہے، جن کے دل سخت ہو چکے ہیں ان کے دلوں کو نرم کرنے آیا ہے، جو رب تعالیٰ سے برگشتہ ہو چکے انہیں اللہ کی بارگاہ میں لانے آیا ہے۔ تو اس کا مقصد ہی نہیں سمجھے، اور کیسے نہیں سمجھیں گے؟ کیسے سمجھیں گے جب چھوئیں گے نہیں اس کو، پکڑیں گے نہیں اس کو؟ جا کر کے اپنے گھروں میں دیکھ لیں، عورتوں سے بھی میں گزارش کروں گا، اللہ ماشاءاللہ سب گھروں کی بات نہیں کرتا، اکثر گھر ایسے بھی ہیں جہاں روزانہ تم ٹی وی تو پوچھتے ہوں گے، فریج کو روزانہ پوچھ کر کے رکھتے ہیں، گیس کے چولہے کو ہر دن صاف کر کے رکھتے ہیں، قرآن کو دیکھو دھول بھی جمی ہوگی، اتنا اوپر رکھ دیا جاتا ہے کہ ہاتھ بھی نہ جائے، رمضان ٹو رمضان اس کو اتارتے ہیں، یا پھر اوکیشنلی موسمی طور پر کوئی اگر بڑی رات آ جائے یا پھر گھر میں کسی کی میت ہو جائے تو اتارے۔ نہیں میرے عزیزو، قرآن تمہارے لیے اتنا عام ہو جائے، اتنا عام کہ تم اپنے دنوں کی ابتدا قرآن سے کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کس اوج پر پہنچائے گا،
اقبال نے یہی کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہیں تاریک قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ آج جو زمانہ ہمیں اپنا سخت چہرہ دکھایا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ تم درس قرآن کو بھول بیٹھے۔ مجھے بتاؤ، میں کسی کی ہجو نہیں کرنا چاہتا، توہین نہیں کرنا چاہتا، سینکڑوں مسجدیں ہوں گی، سینکڑوں مسجدیں اللہ نے توفیق دی ہے، میں شکر بھی بجا لاتا ہوں، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں نماز کے بعد بیٹھ کر کے کوئی تفسیر قرآن کا درس ہو رہا ہو؟ کہاں ہے؟ میں زیادہ اس کو پریفر اسی لیے کرتا ہوں، میں اپنے جلسے چھوڑ دیتا ہوں لیکن قرآن کی تفسیر کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ پھر بھی ایمرجنسی آ جائے تو الگ مسئلہ ہے۔ میں نے یہ محسوس کیا میری اپنی زندگی میں، آج تقریباً 10 سال ہو گئے قرآن کی تفسیر عرض کرتے ہوئے، میں نے محسوس کیا ہے جو ہارٹ چینجنگ، جو دل کا انقلاب قرآن کی تفسیر سے آتا ہے، وہ بڑی بڑی کانفرنسوں سے بھی نہیں آتا۔ یہ میں نے محسوس کیا ہے، قرآن کا درس اور قرآن کی تفسیر جو دلوں کو بدلتی، آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے، دل جو نرم ہو جاتا ہے اور رب کی بارگاہ میں جھکنے پر اپنی لذت محسوس کرتا ہے، وہ بڑے بڑے جلسوں میں بھی نہیں دیکھا، بڑی بڑی تقریروں میں بھی نہیں ہوا۔ جلسے آج تقریروں کے الا ماشاءاللہ صرف دکھاوا رہ گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں اگر ان باتوں کو سختی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں تو بعض لوگ مجھے بھی بلیم کریں گے کہ آپ بھی جلسے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں اس کا مخالف ہوں۔ جلسے ضرور ہونی چاہیے لیکن جلسوں کے اندر جو روحانیت ہونی چاہیے وہ غائب ہے۔ پان کھاتے لوگ، گٹکا تھوکتے ہوئے لوگ جلسوں میں کھڑے ہیں ناپاکی کی حالت میں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تماشا دیکھنے کے لیے سرکس میں آئے ہوئے لوگ دور دور کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہے ہوں، جیسے اسٹیج پر کون کتنا چلا رہا ہے، اور آنے والا بھی یہ سوچتا ہے کہ میرے اوپر جتنے نعرے لگیں اتنا میں کامیاب ہو جاؤں گا، چاہے ان کے دل میں بات اترے کہ نہ اترے۔ اور انتظامیہ جو کمیٹی ہوتی ہے جلسے کرانے والی، ان کا بھی خیال یہی ہوتا ہے، سائلنٹ مقرر نہیں چلتا، تھوڑا اچھل کود کرنے والا چاہیے، لوگوں کو کچھ ہنسائے، لوگوں کو کچھ جوش دلائے۔ تو پھر اگر یہی نظام جلسوں کا رہ گیا تو میں سمجھتا ہوں یہ بیکار ہے، فضول ہے، مال کا ضیاع ہے، پیسوں کا خرچ کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ جلسہ سب سے بہتر ہے جس میں لوگ باوضو بیٹھے ہوں، طہارت کے ساتھ آئے ہوں، قرآن کریم کی تفسیر ہو، احادیث رسول بیان ہو، علماء امت، صلحاء امت، اولیاء کاملین کے ان کے تذکرے ہوں، اور پھر سننے والا اس دن عہد کر کے اٹھے کہ میں یہاں پر سرکس دیکھنے نہیں آیا تھا بلکہ اپنے دل کو بدلنے آیا تھا، وہ توبہ کر کے اٹھے تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن میرے عزیزو، جہاں کہیں آپ کی پہنچ ہے یا میری آواز جہاں تک پہنچتی ہے، میں یہ کہوں گا ہر عالم کو چاہیے کہ وہ تفسیر قرآن کو شروع کر دے۔ اپنی قوم کو جب تک تم قرآن سے قریب نہیں کرو گے تب تک یہ دھکے کھاتی رہے۔ قرآن ان کے لیے آیا ہے، ہمارے لیے آیا ہے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ پھر سے واپس آ جاؤ، تمہارے پاس پورا نظام حیات ہے۔ قرآن پاک سے دور ہونے کی وجہ سے کہاں کہاں ہم دھکے کھا رہے ہیں جانتے ہیں؟ لوگ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں۔ تجارت کے اصول تو ہمیں معلوم نہیں، دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ قرآن پاک نے وہ بھی سکھائے ہمیں۔ بیمار ہو گئے تو سب سے پہلے باباؤں کے چکر کاٹے اور جوتیشوں کے پاس جا کے ہاتھ دکھائے، ہماری بھوشمانی کرو، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، فال کھول کر کے دیکھو۔ بہت سارے لوگ یہی، اچھا یہ بعض لوگ، میں ان کو غلط نہیں کہتا، ہمارے پاس بھی آ کر سیدھے یہی کہتے ہیں فال کھول کے دیکھنا ہے۔ میرے بھائی، میں فال کھولنے والا نہیں ہوں، طوطا لے کے نہیں بیٹھا ہوں، وہ طوطے والے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ کثرت سے سارے لوگ اس کام میں مبتلا ہو گئے، اس لیے وہ آج آ کر کے ان کا وہ بھولا پن ہے، انہیں معلوم نہیں۔
ہاں استخارہ اس کو کہتے ہیں. استخارہ کر کے بتا دیں کہ کیا ہے. استخارہ سنت ہے. اب تم نے قرآن پاک کو جب چھوڑا تو اسی طرح کے دھکے کھانے ہوں گے. لوگوں کے پاس ان کے پاس جا کر کے پیسے بھی خرچ کرنا اور غلط طریقے سے جادو سحر ٹونے ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث کر لینا. یہ دھکے نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے عزیز؟ جب قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن میں ہر وہ چیز اتار دی جو مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے. دونوں چیزیں ہم نے قرآن میں اتاری. اللہ نے فرمایا شفا بھی اتار دی اور رحمت بھی اتار دی. ہاں علاج کراؤ ڈاکٹروں سے، لیکن قرآن پاک کے ذریعے سے تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغاثہ بھی کرو. ان ذرائع کا استعمال بھی کیا جائے گا جو علاج کے ہیں، لیکن ساتھ میں قرآنی علاج بھی ہوگا. میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں جو جوتشوں کے پاس اور ڈھونگیوں کے پاس، ڈھکوسلے باباؤں کے پاس، جادو سحر ٹونا کرنے والوں کے پاس جا کر کے اپنا علاج ڈھونڈتے ہیں. بلکہ بسا اوقات وہ لوگ تمہارے پیٹ کے درد کو دور کرنے کے لیے پیشاب بھی پلاتے ہیں اور پی کر کے بھی آتے ہیں لوگ، معاذ اللہ رب العالمین. یہ دھکے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قرآن کو اگر چھوڑو گے اور اس سے دور ہوگے تو اسی طرح ذلت اٹھانی پڑے گی. آج قرآن قضاء اور قدر کے بھی معاملات میں مکمل دستور ہے. تمہارے گھریلو معاملات کیسے حل ہوں گے یہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ شوہر بیوی کے معاملات، دو رشتوں میں اگر دراڑ آئے تو ان کے معاملات. لیکن یہ لے کر کے ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کی پناہ، ان کی ساری ذات پات سب آپ کو معلوم ہے، لیکن سر جوڑ کر کھڑے رہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کر دو، ہمارے درمیان منڈولی کروا دو. یہ وجہ کیوں بنی؟ قرآن کو چھوڑا. قرآن پاک کو جنہوں نے اپنا حکم بنانا چھوڑا وہ پھر ذلت کھائیں گے، ٹھوکریں کھائیں گے. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف آؤ. اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن. قرآن میں یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پتا ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مدینے میں قائم ہوا، خلفائے راشدین نے 30 سال تک اس کو چلایا. میرے عزیز حکومت چلانا معمولی بات نہیں. اس میں کتنے شعبے ہوتے ہیں، کتنے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا. آج دیکھیں آپ منسٹریاں کتنی ہوتی ہیں. ایک حکومت چلانے والا صرف پرائم منسٹر نہیں ہوتا، کتنے منسٹر ہوتے ہیں اس کے ساتھ. وزیر داخلہ الگ ہے، وزیر خارجہ الگ ہے، زراعت کھیتی باڑی کے لیے الگ ہے، پیٹرولیم کے لیے الگ ہے، روڈ کے لیے الگ ہے، ہوائی الگ ہے، کھیلوں کا الگ ہے، اناج کے لیے الگ ہے. یہ سب منسٹری ہوتی ہیں کہ نہیں؟ تعلیم کا، ہیلتھ کی منسٹری ہے. سب یہ سارے شعبے ہیں. اور 30 سال تک خلفائے راشدین نے ان تمام شعبوں کو چلایا. اور کہاں سے انہوں نے لا بنایا؟ سمویدھان کہاں تھا؟ 30 سال تک جو خلفائے راشدین نے سمویدھان چلایا قانون بنا کر، اور ایک ملک میں نہیں 6 ملکوں میں ایک ہی قانون نافذ کیا. وہ سارے قانون صرف قرآن سے بنے ہوئے تھے، پورے قرآن سے بنے ہوئے. یہ ہمارا دستور حیات بھی ہے، پورا نظام اس کے اندر موجود ہے. لیکن پڑھا ہوتا تو ملتا. میرے عزیزو، ایک آخری میری گزارش یہی ہے کہ ہم پھر سے وہی عزت و وقار پا سکتے ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے ابھی جمعہ میں آپ کو سنائی بھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کا آخری ٹکڑا میں بتا دوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ذلت مقرر کر دی جائے گی جو نہیں ہٹائی جائے گی. سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعہ. اللہ ایسی ذلت ڈال دے گا تمہارے اوپر کہ وہ نہیں ہٹے گی، نہیں ہٹے گی. دھکے کھاؤ گے، ٹھوکریں کھاؤ گے. صحابہ نے پوچھا حضور سے یہ کب ہٹے گی؟ اب وہ علاج میں بتانا چاہتا. حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے پرانے دین میں لوٹ جاؤ. جب تک تم واپس نہیں آؤ گے تب تک یہ ذلت نہیں ہٹے گی. آپ پوچھیں گے مجھ سے پرانا دین کیا ہے، نیا دین کیا ہے؟ ہاں میرے عزیزو، آج جس کو دین بنا کر لوگوں نے پیش کیا یہ اور ہے. صحابہ اور تابعین کا دین کچھ اور تھا. وہ دین قرآن کے نظام پر چل رہا تھا، میرے نبی کے نقش قدم پر چل رہا تھا. یہاں تو طبیعتوں کو دین بنا لیے لوگوں نے. جب تک ہم اس کی طرف واپس نہیں آئیں گے وہ عزت و وقار نہیں مل سکے گی. اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کو حکم بنانے کی توفیق عطا فرمائے.
قیامت کے دن مولا قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا، ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا نہ بنا۔ اے رب ذوالجلال، قرآن پاک کو ہمارا قبر میں مونس اور رفیق بنا، دنیا میں بھی ہمارے لیے نظام حیات اور ہمارے لیے دستور حیات اور ہمارے لیے معاون و مددگار بنا۔ اے رب ذوالجلال، اس کی ہر آیت پر اور تفسیر پر مجھے بھی اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔